آج ہم دی ٹائم فورج کی ایک ویڈیو میں پیش کیے گئے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو ایڈولف ہٹلر اور ہولوکاسٹ کے بارے میں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ویڈیو شروع ہی ایک بہت چونکا دینے والے بیان سے ہوتی ہے جس نے ہٹلر سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس ایک جملے سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیانیے کا پورا رخ طے ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب یہ ویڈیو دینے کی کوشش کرتی ہے، کہ آخر ہٹلر نے یہ سب کیوں کیا؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا دلائل دیا گئے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے بیانیے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے: ہٹلر کا نظریہ، دشمنی کی وجوہات، قانون سے لے کر تباہی تک کا سفر، اور آخر میں ہولوکاسٹ کی آج کی دنیا میں کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہٹلر کے بنیادی نظریے کی، یعنی وہ کون سی سوچ تھی جسے اس ویڈیو میں ہٹلر کے اقدامات کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو ویڈیو کے مطابق ہٹلر کے عقائد کیا تھے؟ پہلا، کہ جرمن نسل دنیا کی بہترین نسل ہے۔ دوسرا، حکومت کرنے کا حق صرف جرمنوں کو ہے۔ تیسرا، ترقی کے لیے غداروں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور چوتھا، کہ یہودی لوگ جرمن نظریات کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ یعنی اس بیانیے میں یہودیوں کو جرمن ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس نظریے کو تاریخی اور مذہبی جڑوں سے کیسے جوڑتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے مذہبی اختلاف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو کا دعویٰ یہ ہے کہ ہٹلر، جو خود ایک عیسائی تھا، اس تاریخی نظریے سے متاثر تھا کہ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کروانے کی سازش کی تھی۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ بتائی گئی ہے۔ مذہبی وجوہات کے علاوہ ایک معاشی پہلو بھی سامنے لایا گیا ہے، وہ ہے سود خوری کا، یعنی بہت زیادہ شرح سود پر قرض دینا۔ ویڈیو کے مطابق عیسائی مذہب میں یہ منع تھا، لیکن یہودی سرمایہ کار اس میں ملوث تھے، جس کی وجہ سے بھی کشیدگی بڑھی۔ اور پھر ویڈیو میں ایک دستاویز کا ذکر آتا ہے، دی پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف سائون۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اس دستاویز میں یہودی رہنماؤں کے عالمی تسلط کے منصوبے دکھائے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس طرح کے سازشی نظریے نے ہٹلر کے ذہن میں خطرے کے احساس کو اور بھی پختہ کر دیا ہوگا۔ تو اب تک ہم نے نظریات اور تاریخی وجوہات کی بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ریاستی سطح پر تشدد اور ظلم میں کیسے بدلا؟ چلے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ دکھاتی ہے کہ ظلم کا یہ سلسلہ کیسے مرحلہ وار آگے بڑھا۔ 1933 میں سرکاری ملازمین کے لیے آریائی نسل کا ثبوت لازمی کیا گیا۔ 1938 تک نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہودیوں کو اپنے ناموں کے ساتھ اسرائیل اور سارا لگانا پڑا۔ ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے، اور پھر 1941 میں انہیں زبردستی پیلے رنگ کا ستارہ پہننے کا حکم دیا گیا۔ مطلب چند ہی سالوں میں امتیازی سلوک انتہا پر پہنچ گیا۔ اور پھر آیا کرسٹل نخٹ، جسے ٹوٹی ہوئی شیشے کی رات بھی کہتے ہیں۔ ویڈیو کے مطابق پیرس میں ایک جرمن آفیسر کے قتل کے بعد پورے ملک میں تشدد پھوٹ پڑا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں قانونی امتیاز اب کھلے عام تشدد میں بدل چکا تھا۔ اس تشدد کے نتائج کتنے بھیانک تھے، ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ 250 سے زیادہ عبادت گاہیں جلا دی گئیں، 7000 کاروبار تباہ ہوئے، اور 30,000 مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صرف 2 دن کی تباہی کا عالم تھا۔ کرسٹل ناخت کے بعد تنہائی کا یہ عمل اور تیز ہو گیا۔ انہیں سرکاری اسکولوں سے نکال دیا گیا، عجائب گھروں اور سوئمنگ پولز میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، ان کے کاروبار یا تو بند کر دیے گئے یا دوسروں کو دے دیے گئے، کرفیو لگا دیا گیا، اور پھر بالآخر منظم طریقے سے ملک بدری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، تو کہانی کے اس تاریخی حصے کے بعد ویڈیو ایک بالکل مختلف سمت میں مڑتی ہے اور ہولوکاسٹ کی جدید میراث پر بات کرتی ہے، اور یہاں کچھ بہت متنازع دعوے سامنے آتے ہیں۔ ویڈیو کے مطابق ہولوکاسٹ کی اصطلاح کا معاملہ بھی سیدھا سادہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک میں تو اس لفظ کا استعمال ہی غیر قانونی ہے، اور یہ کہ اسے عالمی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ایک ایسا جذباتی رد عمل پیدا کرنے کے لیے جو ظلم کے دوسرے شکاروں کو نہیں ملتا۔ اور اپنے اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ویڈیو میں ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہولوکاسٹ ہے، جس سے بہت زیادہ بین الاقوامی توجہ اور ہمدردی ملی، دوسری طرف سیبرا اور شتیلا کے قتل عام کا ذکر ہے، جس سے ویڈیو کے مطابق اتنی توجہ نہیں ملی۔ تو یہاں توجہ کے اس فرق کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔
اور آخر میں ویڈیو ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جن عالمی منصوبوں کا الزام نازی یہودیوں پر لگاتے تھے، وہی منصوبے آج مبینہ طور پر ایک عیسائی دنیا کی حمایت سے کامیابی سے پورے کیے جا رہے ہیں، جو انہیں ایک مظلوم قوم سمجھتی ہے۔ یہاں واضح طور پر اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ آخر یہ جو کہانیاں اور بیانیے ہم سنتے ہیں، یہ ہمارے ماضی اور حال کے بارے میں ہماری سوچ کو کس طرح بناتے یا بگاڑتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔